جی خوش آمدید ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ تو ہمارا عنوان جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اتحاد بین المومنین و مسلمین جو ہے وہ ٹاپک ہے 2 دن سے وہ آپ کی خدمت میں ہم نے حاضر پیش کر دیا ہے۔ اس کا عنوان جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ کی کالز کا، آپ کے خیالات کا ہم کو انتظار ہے اور شامل ہوئیے ہمارے پروگرام میں اور اپنے خیالات کا اور اپنے جو اینگلز ہیں، اپنی سوچ ہے اس اتحاد بین مسلمین اور مسلمات اور مومنین مومنات پہ جو ہے یہ اس پہ اپنی رائے دیجیے گا۔ تو میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن کو ظہر بھائی آپ کو بھی السلام علیکم۔ محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ جی علیکم السلام محمد علی بھائی۔ میں نہ کہتا تھا کہ ان کی باتوں میں وزن ہوتا ہے، ان کی باتیں سننی چاہیے۔ آج پھر انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے نقی صاحب نے کہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اختلاف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا، اس کے اوپر توجہ دیں کہ اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے، مقصد نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا کہ جو ہم لوگ اپنا چکے ہیں۔ پاکستان میں جائیں، چائے کی دکان پہ بیٹھ جائیں یا کسی ڈھابے پہ جا کے بیٹھ جائیں یا کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ یہی بات ہے کہ اختلاف کرتے ہیں اور فوراً اس کے بعد بوتلیں کپ چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کو کپ مارتا ہے، وہ بوتل اٹھا کے مارتا ہے، کسی کے ہاتھ میں اینٹ آتی ہے۔ میں نے خود دیکھا اور ڈیلی بیسس پہ یہ ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں تک یہ میسج پہنچ جانا چاہیے اور یہی میسج ممبر رسول تک بھی جانا چاہیے نقوی صاحب کا کہ اے لوگوں، اختلاف کا مقصد یہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا اس کو ختم کر دو۔ میں سنی ہوں، میرا اختلاف ہے، آپ اہل تشیع ہیں، آپ کا اختلاف ہے۔ یہی اختلاف جو ہے اس کو لڑائی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے۔ ان کا بہت اچھا میسج ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے ٹاپک کی طرف میری بہن، اتحاد بین المسلمین۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری بہن اور آپ ظفر صاحب ہمیں ایجوکیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر آپ کے پیچھے ایک تھنک ٹینک ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ نے اس طرح پروگرام کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ پھر آپ نے محمد علی کو گھر بیٹھے ہوئے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ وہ کس طرح کرنا ہے اس کی طرف توجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ کا سب سے پہلے اتحاد بین المسلمین کرنے سے پہلے ہمیں ایجوکیٹ کریں۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ اوباما صاحب بھارت کیوں گئے، ہمارے جنرل رحیل صاحب پاکستان سے چائنا کیوں گئے، محمد علی صاحب یہ آپ نے ہم کو بتانا ہے۔ پھر آپ نے ہم کو بتانا ہے کہ بھئی روس نے پاکستان کو جنگی جہازوں کے انجن دیے ہیں، وہ کیوں دیے ہیں۔ اچھا پھر آپ نے بتانا ہے کہ بھی پاکستان میں چائنا کی کمپنی کو تانبے کے اور لوہے کے جو ذخائر ہیں ان کی کمپنی کا ٹھیکہ دے دیا ہے۔ یہ آپ نے ہم کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ پھر آپ نے ہم کو بتانا ہے میڈیا کا رول، کہ ایک طرف میڈیا آپ کو دکھاتا ہے کہ اٹلی کے اندر لوگ ایک دوسرے کے اوپر اورنج پھینک رہے ہیں، اورنج مالٹے ہیں پھینک رہے ہیں فیسٹیول، اور لاکھوں اورنج انہوں نے ضائع کر دیے ہیں، اور فوراً ہی دوسری سیکنڈ میں میڈیا کیا دکھا رہا ہے کہ ایک بچہ ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے اور اس کے لیے 2 پاؤنڈ مانگے جا رہے ہیں کہ 2 پاؤنڈ دو۔ پھر آپ نے ہی ہم کو بتانا ہے میڈیا کے اوپر کہ بھی فوراً ہی اس کے بعد یہ آتا ہے کہ یا 11,995 پاؤنڈ میں آپ کو زیارات پہ لے کے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد علی کو بتایا جائے کہ یہ جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے دنیا کے اندر، جب تک یہ نہیں ہوگا اتحاد بین المسلمین یہ کبھی بھی نہیں سر چل سکتا، کیونکہ ہم ان ایجوکیٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ڈارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ تو اسی لیے ہے کہ نقوی صاحب یہ کہہ رہے تھے، محترم کہتے کہ ہمیں راستہ دکھائیے، کون سا راستہ؟ تو اس کے اوپر میں 2 بند ہیں، اس کو میں پڑھوں گا نعت کے، کیونکہ پوری نہیں پڑھوں گا، آپ کا ٹائم ہوتا ہے، 2 شعر بولوں گا، تو اس میں سے میں پھر آپ کو کنکلوڈ کروں گا کہ ہم کو کہاں پہ جانا چاہیے۔ اس پہ ڈیری لکھتے ہیں، دیکھو انوار محمد کے ہے منظر لاکھوں، ایک ہستی ہے مگر اس کے ہے مظہر لاکھوں۔ تو پھر 7واں بند ہے اس کا، یہ میں پڑھتا ہوں، کھٹکھٹاؤ تو صحیح جا کے کبھی در ان کا، ایک کیا دیکھیے کھل جائیں گے پھر در لاکھوں،
تو مسئلہ یہ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. روزہ رسول پہ سب جاتے ہیں لیکن کسی کو دروازہ کھٹکھٹانا ہی نہیں آیا اس در کا. اس در کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو پھر دیکھنا پھر آپ کے جو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلہ یہی ہے کہ اس در پہ جاتے سبھی ہیں, مانتے سبھی ہیں, جھنڈے سبھی اٹھاتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کسی کو دروازہ کھٹکھٹانا ہی نہیں آیا. آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو کیا تھا, جبریل علیہ السلام ہر آسمان پہ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, پھر اندر سے آواز آتی تھی کون؟ جبریل علیہ السلام. کون ہے آپ کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلایا گیا ہے؟ ہاں بلایا گیا ہے, کھول دو دروازے. تو مسئلہ یہ ہے کہ رسول کے در کی طرف چلے جاؤ, یہی راستہ ہے. اس کو کھٹکھٹاؤ, نہیں کھٹکھٹانا آتا تو آؤ پھر محمد علی کے ساتھ. رب کعبہ کی قسم رسول پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دروازے کھول دیں گے. اور بھی دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا, کوئی لیڈر بھی تو ہونا چاہیے. تو اے دنیا والوں, مسلمانوں اور نہ ماننے والوں نبی کو, آؤ سب مل کے اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو اتحاد بین المسلمین ہے, جو میری بہن دنیا میں ہو رہا ہے, میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, بچے بھوک سے مر رہے ہیں, پیاس سے مر رہے ہیں, ریپ ہو رہے ہیں, مرڈر ہو رہے ہیں, اللہ اکبر, ہر طرف تباہی بربادی, بم پھینکے جا رہے ہیں, اسلحہ بایا کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو, وہی نقوی صاحب کی بات ہے کہ کون سے راستے پہ چلے جائیں. آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا, کیونکہ میرا دل کے اندر نہ حب دنیا ہے ہی نہیں ہے. ہمیں تو وہی بات آتی ہے نا کہ ہر اپنے وہ چاہتا ہے کہ میرا جھنڈا بلند ہو, وہ کہتا ہے میرا جھنڈا بلند ہو, وہ میرا کہتا ہے میرا جھنڈا. تو یہی بات میں نے اس دن بھی سمجھائی تھی کہ جو لاسٹ بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ اساس کمتری اور اساس برتری, ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. ابھی میڈیا کے اوپر ابھی دوڑ لگی ہوئی ہے, اور جیو کہہ رہا ہے میں نے سب سے پہلے سی سی ٹی وی کی ویڈیو حاصل کر لی, وہ ایئر اوے کہہ رہا ہے میں نے سب سے پہلے اس بم دھماکے کی سی سی ٹی وی حاصل کر لی. کیوں؟ اساس برتری کر رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا. تو اللہ کے بندے ان چیزوں سے نکلو گے, رسول کے در پہ آ جاؤ. خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا, راستہ مل جائے گا اور دنیا وہی جنت بنے گی. انشاءاللہ تعالی جنت بنے گی. ظفر بھائی آپ بھی دیکھیں گے, میری بہن آپ بھی دیکھیں گے. آپ کا کام ہے لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں, اور یہاں سے آپ کی ڈیوٹی بنے. اور جو آپ کا پیچھے تھنک ٹینک ہے ان کی بھی بنتی ہے ڈیوٹی کہ آپ کو وہ چیزیں بتائیں کہ جو لوگوں کے گھروں تک پہنچنی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. اپنا کیا کہتے ہیں, مایوس نہیں ہونا, مایوسی نہیں پھیلانی کسی کے دل میں, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے نان مسلم ہے. ہم آپ کو لے کے جائیں گے اور دنیا کو جنت بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہدایت ٹی وی دیکھتے رہیں, یہیں سے ہم حق کی آواز بلند کریں گے. تھینک یو ویری مچ میری بہن ٹائم دینے کا. بہت شکریہ بھائی جان آپ کا. بہت جی آپ نے اچھی باتیں کی, بہت پازیٹیو. اگین میں کہوں گی کہ جی ظفر بھائی کہاں پہنچے تھے آپ؟ جی پہنچے تھے اسی بات پہ کہ جناب محمد مصطفیٰ کا جو فرمان پاک ہے, جی کیوں نہیں, یہ بہت ضروری ہے ہمارا, ہم اس لیے تو بیٹھے ہیں یہاں پہ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بکر سے عاشر بات رہا ہوں. جی رات کو جو 12 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق علامہ صاحب ٹی وی پہ آئے تھے, جو ان کا نام میں نے پوچھنا ہے. اب 12 بجے کی بات کر رہے ہیں؟ 12 بجے سے بات میں لائیو آ رہے تھے. اچھا, وہ میرا خیال ہے وہ ہمارے وہ ہیں علامہ عدیل صاحب سے, جو آخر پہ غلام حسین عدیل صاحب تھے, وہ خطاب کر رہے تھے. جی جی بالکل ٹھیک. لائیو مطلب ایک کال میں نے ملائی تھی ان سے. جی ان کا نام دوبارہ بتا دیجیے. علامہ غلام حسین عدیل صاحب. آپ پروگرام کا نام بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تھوڑے 12 بجے کے بعد رات کو لگا. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم تھوڑے کنفیوز ہیں کہ میں جو مجھے یاد ہے, میں دیکھ رہا تھا ٹی وی رات کو پروگرام جو تھا, وہ اس کی ریکارڈنگ جو تھی, مولانا عباس عابدی صاحبی کیجیے سوال کرتے ہیں اور لائیو ہوتا ہے وہ پروگرام. جی تو وہی. اچھا جی بالکل, وہ علامہ عباس عابدی صاحب ہیں. وہ 12 بجے کے بعد نہیں تھا. نو غلام عباس نہیں جی, ان کا نام ہے جی مولانا عباس عابدی.
مولانا عباس عابدی تھے، کہاں سے تعلق ہے جن کا؟ جی یہ سب ہم پاکستانی ہیں، ہمارا سب کا پاکستان سے تعلق ہے، تو ادھر تو ہم آ کے رہ رہے ہیں یہاں پہ ہم۔ وہ معذرت چاہتی ہوں، عابدی صاحب جو ہیں، مولانا عابدی صاحب، وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، مولانا علامہ عباس عابدی۔ جی 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 ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ اس ٹاپک کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ نہیں، ہمیں خیال ہے نیکسٹ کال لے لیتے ہیں ہم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ وعلیکم السلام، میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیویارک سے۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیے، آپ ٹھیک ہیں؟ تو کہیے گا آج کے موضوع کے متعلق جو آپ کے خیالات ہیں اظہار کیجیے گا۔ بہت ہی خوبصورت آپ کا آج کا موضوع ہے، اتحاد بین المسلمین جی۔ کے بارے میں جو موضوع ہے، یہ اس پہ کافی بحث بھی ہو چکی ہے اور مستقل بحث ہوتی جا رہی ہے۔ اب ضرورت اس کی اب اس سے زیادہ شدید ہے جتنی پہلے تھی، بلکہ پہلے بھی ہونے چاہیے تھا، لیکن اب بہت زیادہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ اتحاد بھی ایسا ہو کہ ہم اگر امام بارگاہ میں جائیں یا مسجد میں جائیں تو بالکل اپنے سگے بھائیوں کی طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں۔ ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلانا جو ہے وہ فلانی زبان بولتا ہے، فلانا فلانی زبان بولتا ہے، یا فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے۔ اس سے قدر نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں سے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ تو اب آج کل بہت ضرورت ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے، بہت ہی معذرت کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم ایک صف میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا بیہیویئر اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ ہم کسی بہت جنگل میں درخت لگے ہوئے ہوتے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے۔ ضرورت اس بات کی یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے لیے دعا کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے برابر جو ہمارے بیٹھا ہے اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے خیر کی باتیں کریں، نہ کہ خدا نہ کرے اس کی غیبت کریں۔ ہمارے جو ہماری زبان پہ جو بات ہو وہ ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں۔ اوپر سے تو بہت تعریفیں ہو رہی ہیں لیکن اندر سے ایسے اس کے مطابق اچھی رائے نہیں ہوتی۔ تو ضرورت اس بات کی اب بہت شدید ہے کہ ہمیں بالکل متحد ہونا چاہیے آپس میں، اور بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ان کو جب بھی دعاؤں کی بات کریں تو سب سے پہلے اپنے برابر والے کے لیے دعا کریں، اور دوسرا والا بھی خاص طور پر اس کے لیے دعا کریں کیونکہ اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ جی، آپ نے خوبصورت باتیں کی۔ کوئی اور کالر ہے؟ جی جی بات کیجیے۔ تو جی ناظرین، میں یہ عرض کروں کہ میں بات یہ کروں گا کہ اگر ہم وہ اتحاد بین المومنین کو لیں تو سب سے پہلے میں یہی عرض کروں گا کہ ہم اس وقت جہاں پہ رہ رہے ہیں ہم سب لوگ، تو ہم ایک مثال، یہ ہمارے لیے بہت خوبصورت مثال ہے جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں، جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ بظاہر جو ہے یہ مطلب اسلام کے دین کے بالکل یہ مخالف دین کرسچینٹی ہے، تو آپ ان کو سبق حاصل کرنے کے لیے یعنی ان کے کردار، ان کے نظام کو دیکھیں کہ یہاں پہ کیا نظام ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی کسی وجہ سے بیمار ہے یا کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے تو دیکھیں یہ حکومتیں جو ہیں اس کو کھانے پینے کا، رہنے کا بندوبست کرتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے؟ کہ یہی ہے کہ انہوں نے وہ جو چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں اس پہ نظر رکھ کے، اس پہ کام کر کے لوگوں کو جو ہے یہ جو فیسیلیٹیز ہیں، یہ جو ہمیں مراعات ہیں، یہ جو ایک انسانیت کا جو ہے، جو انسانیت کی فلاح کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں وہ دن رات اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ان قوموں کو کبھی آپ دیکھیں کہ یورپ جو ہے، جو پہلے کبھی ہم دیکھتے تھے کہ بارڈر ہوا کرتے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہ بارڈر جو ہیں وہ تمام جو ہے، اب دیکھیں کہ 22, 23, 25, 40 ملکوں میں اب جائیں کوئی بارڈر نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے کہ آپس میں ان کا جو سلوک اتفاق جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اللہ ہم کو جو ہے اپنا فضل اور کرم ہم پہ رکھے
کہ ہم ہیں کہ ہم دیکھیں وہ ادھر جو ہے وہ بارڈر جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، اپنے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ مختلف ملکوں میں جا کے اپنا روزی روٹی کمائیں، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے ملک کو مضبوط کریں۔ اور ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی وہی جو ابھی بات جو میرے مہربان کر رہے تھے کہ جو آپ کے زبان پہ ہو وہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے، تو بات تب بنے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو جو کیونکہ ہم مسلمان کہلواتے ہیں اور ہم کو فخر ہے اس بات کے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اس لیے فخر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے اس ذات پاک کا کہ اگر مجھے ادیان میں سے دینوں میں سے دین پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہاں دنیا میں کیونکہ وہ مالک ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، تمام ادیان کا وہ وارث ہے، مالک ہے، اس نے شعور دیا ہوا ہے، ہاں مہلت دی ہوئی ہے کہ دیکھو، تحقیق کرو، غور کرو کہ میں کہاں ہوں، میرے سچے لوگ جنہوں نے میرے احکامات پہ عمل کر کے دنیا میں روشنی پھیلائی وہ کہاں ہیں۔ ہاں دیر لگے گی لیکن میرا یہ ایمان ہے اور یہ محکم ایمان ہے کہ انشاءاللہ آخر جو فتح ہوگی وہ انشاءاللہ دین اسلام کی ہی ہوگی۔ تو میرے حضور میں اسی بات کو پھر آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ جناب محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ادھر دوسری اقوام جو ہیں وہ دیکھیں وہ ترقی کر رہی ہیں، دن بدن آگے بڑھ رہی ہیں، اور ہم وہی اب غور کریں کہ ان کے جو وہ دن مناتے ہیں جسے ہم بڑا دن کہتے ہیں، تو وہ دیکھیں وہ 25 دسمبر ایک ہی ہے، وہ ایک ہی دن مناتے ہیں، وہ ایک ہی بار آتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 4 عیدیں ہیں، ہر روز عید ہے۔ آج جو ہے جو فلاں جو ہے وہ طبقہ اور فرقہ جو ہے وہ عید منا رہا ہے، آج فلاں فرقہ جو عید منا رہا ہے، آج فلاں کی عید ہوگی، آج وہاں چاند نظر آ گیا، آج وہاں پہ چاند نظر آ گیا۔ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جن چیزوں پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان چیزوں کو زیادہ وقت دے رہے ہیں، ان چیزوں میں زیادہ الجھے ہوئے ہیں، اور جو ترقی کی چیزیں ہیں، جو آگے بڑھنے کی چیزیں ہیں، اس پہ ہم بالکل غور نہیں کرتے، ہم اسی میں الجھ رہے ہیں۔ کیونکہ مجھے ایک جو ہے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے خدا کی پاک کتاب میں ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ تو دیکھیں یہ کتنی ایک روشن ایک ہمارے لیے ایک باب ہے کہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خدا کی رسی کیا ہے، وہ خدا کی، کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو ایک ادنا سا ذاکر ہوں، جو میری بساط ہوتی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اگر اس میں کچھ بھول چوک ہو تو یقیناً آپ ہمیشہ درگزر کرتے ہیں، معاف فرماتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یہ فرما رہی ہے کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور پھر یہ مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو قرآن کی جو بتدریج جو اس میں جو ہے موقع کے مطابق، حالات کے مطابق اس مخلوق کو سنوارنے کے لیے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک وہ جو قرآن ہے وہ پہنچا۔ تو جناب محمد مصطفیٰ جب ہمارا ایمان ہو گیا کہ اللہ ہے، ایک ہے، اور اس کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تو اس کے بعد انہی کے صدقے میں انہی کی اہل بیت ہے جو ہم اسی پہ آج تک الجھ رہے ہیں کہ نہیں نبی پاک نے سنت نہیں فرمایا، اہل بیت نہیں فرمایا، سنت انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں جو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک سنت اور ایک اللہ کی پاک کتاب۔ ارے میرے بھائیوں، ہم اس چکر میں نہ پڑیں کیونکہ اس چکر میں کچھ نہیں ہے۔ چلو اگر سنت ہی کو مان لیا جائے، یہ 2 یا 3 مرتبہ احادیث کی کتاب میں، یہ میں پوری دلیل سے اور پورے ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2 یا 3 جگہ پہ اگر آپ احادیث کی جو متفق کتابیں ہیں ان میں دیکھیں تو 2 یا 3 جگہ پہ ملے گا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا، لیکن دیگر جو بیشتر جگہ ہیں، جو مقامات ہیں، وہاں پہ جناب محمد مصطفیٰ نے اہل بیت کا ہی ذکر کیا۔ تو ہم کیوں اپنے ان طبقوں میں ہم بٹ رہے ہیں؟
क्यों सुन्नत और अहले बैत में क्या फ़र्क है? क्योंकि मैं तो जो अक्ल है, जो मंतक है, कोई कॉलर मेरा ख्याल आ चुके हैं। ज़फ़र भाई कॉल लेते हैं जी, तो कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहर बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी अजहर भाई, आज के मौजू के मुतालिक आप कल भी। शुक्रिया। मैं कहूँगा, मैं असल में इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन जो है जी, ये तो जरा मैं समझता हूँ कि शायद सेकेंडरी मसला है। इसको अगर मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से पहले इब्तिदा करूँ, क्योंकि बात दरअसल ये है ना कि वो जो एक बात कही गई है कि जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद, हम इत्तेहाद किस चीज की तरफ देख रहे हैं, हम तो एक नबी के मानने वाले हैं, हमारी निस्बत मुस्तफ़ा है। जी बिल्कुल। हमने जो बात में ये सारी चीजें असल में पैदा करी हैं कि जिसमें तासुब, बोझ और ये सारी चीजें हैं, और जिसमें मजहबी अनासर को भी शामिल कर दिया गया है। असल में देखा जाए तो ये खुल्लम खुल्ला, मैं जहाँ तक देखता हूँ, ये सब शैतान की सरकशी है। वरना सही मानों में जो हमको मिला था इत्तेहाद का सबक, जो हमारे हर जिंदगी के पहलू में नुमाया होना चाहिए था, और ये भी जिंदगी के आदाब जो हैं उनमें भी ये चीज एक बहुत अहम रोल प्ले करती है, जिसको इत्तेहाद कहा जाता है। लोग पता नहीं इत्तेहाद के लफ्ज से बाज दफा कुछ काफी वो हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना एलर्जिक, वो समझते हैं कि इत्तेहाद पता नहीं किस चीज का नाम है, हम क्यों नहीं इत्तेहाद कर सकते। आखिर आप खुद बताइए कि जो चीजें मान ले चले, अगर थोड़ा बहुत का इख्तलाफ है तो इख्तलाफ का ये तो मकसद कतई नहीं है। इख्तलाफ तो सही मानों में अब बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो आपके अंदर वो सोचने समझने की सलाहियत को डेवलप करता है, वो शऊर को बेदार करता है कि जिसमें आप क्वेश्चन करते हैं कि हाँ सब ये चीज इस तरह से क्यों नहीं है। लेकिन कतन तौर से, जैसा आपने पहले भी कहा था कि उसको झगड़े सबब का बस सबब की चीज बनती है, उससे जहालत है, बोझ है और अदावत है। जो अल्लाह का पैगाम है, नबी करीम का पैगाम है, अहले बैत का पैगाम है, करबला का पैगाम है, वो तो सबको एक्सेप्टेबल है। कौन है मुसलमान कि जिसको वो पैगाम एक्सेप्टेबल नहीं होगा? वो मुसलमान कहलाने का हकदार ही नहीं हो सकता। कि जो अपना ताल्लुक जो है अल्लाह से और नबी करीम से और अहले बैत से और जो दूसरी तमाम मजहबी चीजें, तो ये सारी चीजें तो आप ही के लिए बयान की गई हैं, आप ही को बताई गई हैं। तो क्यों हम इस बात को एक नारे को लेके चलते हैं कि जिससे हमारी कमजोरी का इजहार होता है कि हम क्यों नहीं इत्तेहाद कर रहे हैं। और जो मोमिन है, मोमिन की तो शान ही यही है कि मोमिन के लिए तो वो तो जो कहा गया है ना, सबसे बड़ी बात जो थी कि ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बतलाओ कि मुसलमान भी हो। पहले तो मुसलमान होने का मुजाहरा करते हैं। मुसलमान का जो मुजाहरा है वो तो एक बहुत बुनियादी चीज से होता है, समझे आप? क्या में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है, क्या बड़ी बात है, जो होंगे मुसलमान भी है। तो ये जो चीजें हैं ये यकीन जानिए, मैं इसको खुल्लम खुल्ला इस बात को 100% एंडोर्स करता हूँ कि ये सारी चीजें हमारे दरमियान सरकशी पैदा करने के लिए हैं, मुनासकत पैदा करने के लिए हैं, हमारे अमाल को डिग्रेड करने के लिए हैं, और दिन रात इस बात का रोना बैठकर, समझना आप क्या ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो ये सारी जो चीजें बताई गई हैं ये तो हमारी जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए बताई गई हैं। क्यों नहीं हमारे अंदर वो जुर्रत और शुजाअत पैदा होती है कि जो करबला से हमको एक सबक मिलता है? क्यों नहीं आखिर हमने अपने मुल्क के अंदर उस निज़ाम मुस्तफा को नाफिज नहीं कर सके? क्यों नहीं कर सके? इस वजह से कि हम शैतानों के गलबे में आ गए, हम मुनाफकत के धोखे में आ गए। समझा, हमने अपनी जिंदगी को एक दो रुख कर दिया है। समझा, आप कहते कुछ है, करते कुछ है। कुछ मुसलमानियत कुछ चीजों में दिखा दिए, कुछ मुसलमानियत कुछ चीजों में दिखा दिए, इस्लाम को एक पार्ट टाइम मजहब समझ लिया है। समझे ना, वही बात है कि जिनको रहे मैखाने में और रात को जिनको रहे मस्जिद में, रात को मैखाने में, हमने ना मुल्ला से बिगाड़ी है ना शैतान से कभी। तो साहब खुदा के लिए अपनी आंखें हम मुसलमानों को खोलनी चाहिए और रियल प्रैक्टिकल चीजों की तरफ आना चाहिए। इकबाल ने भी तो ये बात कही थी ना कि हर चीज जो है वो अमल से बनती है। आप अमल नहीं करेंगे, 10 बातें आप करते रहें, उससे किताबी नोयत की बातें रिपीटिशन हैं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में ना रही है। तो इकबाल ने तो साफ बात कह दी, और उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है कि अल्लाह कलम तो ये इत्तेहाद वगैरह जो चीजें हैं ये सिर्फ मैं समझता हूँ एक हमारे उलमा का यकीनी तौर से ये फर्ज है, पूरा फर्ज बनता है कि वो अपनी जो मुसलमान उम्मा है उसके अंदर वो चीजें बेदार करें, जो उनकी कमजोरियां उनको दिखाएं।
سمجھنا، تاکہ ہمارے اندر وہ شعور پیدا ہو، اور خاص طور سے جو ہماری ینگ جنریشن اس ویسٹرن ورلڈ میں ڈیولپ ہوئی ہے اس کو ان باتوں کی طرف بہت ہی ہائیلی، جس کو آپ کہتے ہیں نا ویسٹرن اسٹائل کے اندر ان کو یہ میسج پہنچائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کا دین اور آپ کی زندگی کسی چیز سے کم نہیں ہے، یہ صرف ایک وقتی بات ہے کہ جو دور ہے جس سے ہم جا رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام تو زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. شکریہ. خدا. جی میں اختتام کر لوں. جی خواتین و حضرات، تو یہ تھا آج کا عنوان جو آپ نے اپنے جو خیالات کا اظہار کیا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام جو ہے یہیں پہ دامن وقت گنجائش نہیں ہے تو یہیں پہ ختم ہوتا ہے. بس یہی کہیں گے کہ اللہ تعالی ہم کو یہ جو ہم نے آج کا عنوان دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی، آپس میں پیار محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی محترمہ سحر صاحبہ اور ظفر ہاشمی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ.